ایک مرتبہ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں گے۔ توجہ ہے تو عبادت شروع کی جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ثم الصلاۃ والسلام علی سیدنا صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم، اسمہ مکتوب مشفوع منقوش فی اللوح والقلم، جسمہ مقدس مطہر منور فی البیت والحرم، نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین، جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد صلوات۔ وعلی عطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنکم الرجس وطہرہم تطہیرا صلوات۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و خطابہ الحمید و قولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ صلوات۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ حضرات کی خدمت میں میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ رعد کی آخری آیت، جو کہ 43ویں آیت ہے، وہ آپ کی خدمت میں تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کہ میرا حبیب کفار یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ اب اللہ اپنے حبیب کی رسالت کی دو گواہیاں دیتا ہوا نظر آتا ہے کہ میرا حبیب قل، میرا حبیب ان سے کہہ دیجئے کیا، قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، کہ میرا حبیب تیری رسالت کے دو گواہ ہیں، پہلے گواہ کے طور پر میں اللہ کافی ہوں، اور دوسرے گواہ کے طور پر وہ علی ابن ابی طالب کافی ہے جن کے پاس کتاب خدا کا علم ہے۔ عزیزان گرامی، ہم مسلسل 4 دنوں سے اس آیت پر گفتگو کرتے ہوئے چلے آئے۔ آج 5واں دن ہے، اس خمسے کی آخری مجلس ہے۔ میری دعا ہے کہ خداوند عالم آپ کا یہاں پر تشریف لانا عبادت میں شمار فرمائے، بانیان مجلس کی اس سعی کو خداوند عالم مقبول اور منظور فرمائے۔ آپ جتنے بھی حضرات یہاں پر ہیں، آپ کو کوئی بھی خداوند عالم غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ اور میرے بھائی یہاں پر جو کہ ملتان عزاداری والا یہاں پر تشریف لاتے رہے ہیں، خداوند عالم ان کاوشوں کو مزید بڑھائے اور ان کو مذہب کی خدمت کرنے کی اور توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ یہ ہمارے نمائندے ہیں، اس لیے کہ جتنے بھی ہم یہاں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ہی صرف مجلس نہیں سن رہے، ان کے توسط سے پوری دنیا میں یہ مجلس سنی جا رہی ہے۔ تو عزیزان گرامی، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ میرے مولا نے 12 مرتبہ ممبر سے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ سلونی قبل ان تفقدونی، کہ پوچھو مجھ علی ابن ابی طالب سے جو پوچھنا ہے اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو۔ یاد رکھیے کہ اس کے ساتھ ایک اور جملہ ہے جو عام طور پر ہمارے ہاں ممبروں سے پڑھا بھی جاتا ہے، بہت سے علماء اس کو تصدیق کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں ترجمہ اس کا پیش کروں گا اور اس کی عربی عبارت بھی پیش کروں گا، ترجمہ آپ میرے ساتھ مل کر کریں گے۔ یہ عبارت جو میرے مولا نے ارشاد فرمائی کہ انی بطرق السماوات اعلم منکم بطرق الارض، اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ میں زمین کے راستوں سے بہتر، بولیے گا، آسمان کے راستے بہتر جانتا ہوں۔
یاد رکھیے کہ یہ جو ترجمہ کیا جاتا ہے یہ ترجمہ غلط ہے، میں نہیں کہہ رہا، علماء نے اس بات کو لکھا۔ ایران کے بہت بڑے مجتہد ہیں جن کا نام ہے آیت اللہ جوادی آملی، وہ حرم جناب سیدہ معصومہ میں ہر روز درس خارج دیتے ہیں۔ تو میں ان کے درس خارج میں جب بیٹھا تھا تو انہوں نے اس کی تصدیق کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو مولا کا فرمان ہے نا، پڑھا جاتا ہے عام طور پر ممبروں سے اور کتابوں میں، کہ مولا نے جو ارشاد فرمایا کہ انی بطرق السماوات اعلم منکم بطرق الارض، جس کا ترجمہ آپ نے بھی کیا کہ میں زمین کے راستوں سے بہتر آسمان کے راستے جانتا ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ بہتر آتا ہے کمتر کے مقابلے میں۔ توجہ فرما رہے ہیں نا آپ حضرات، بہتر آتا ہے کمتر کے مقابلے میں، کمتر آتا ہے بہتر کے مقابلے میں۔ اگر یہ تصور کر لیا جائے کہ میرے مولا نے فرمایا کہ میں زمین کے راستوں سے بہتر آسمان کے راستے جانتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ معاذ اللہ مولا زمین کے راستے کم جانتے تھے، آسمان کے زیادہ جانتے تھے۔ اس کا ترجمہ ہرگز یہ نہیں ہے۔ جو عربی سے شغف رکھنے والے اور محبت رکھنے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کا ترجمہ بنے گا کہ انی بطرق السماوات اعلم منکم بطرق الارض۔ اس کا ترجمہ یہ نہیں کہ میں زمین کے راستوں سے بہتر آسمان کے راستے جانتا ہوں، اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ جتنے تم زمین کے راستے جانتے ہو، علی اس سے کہیں زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہے۔ عزیزان گرامی، لوگوں کی کوشش ہوتی تھی کہ میرے مولا علی سے سوال کیا جائے، اور اس عالم میں سوال کیا جائے کہ علی مسجد میں جا رہے ہوں اور نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہوں، اور علی سے سوال کیا جائے اور ایسا سوال کیا جائے کہ علی کو سوال کا جواب دیتے ہوئے دیر ہو جائے اور علی کی نماز قضا ہو جائے۔ لیکن یاد رکھیے کہ میرے مولا علی کا خاصہ یہ تھا کہ جو بھی سوال کرتا تھا علی فوراً اس کا جواب دیتے تھے۔ جانتے ہیں کیوں؟ میرا یہ عقیدہ ہے کہ چونکہ علی کریم باپ کا کریم بیٹا تھا، اس لیے سوالی کو زیادہ دیر کھڑا رکھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ چنانچہ دو لوگوں نے یہ فیصلہ کیا، طے کیا کہ علی سے سوال کیا جائے، اور ایسا سوال کیا جائے کہ جس سوال کا جواب دیتے ہوئے دیر لگ جائے۔ چنانچہ انہوں نے بیٹھ کر سوال طے کیا کہ کون سا سوال کیا جائے۔ چنانچہ سوال یہ طے پایا کہ علی سے سوال یہ کیا جائے کہ نیکیوں کی فہرست کون سی ہے اور گناہوں کی فہرست کون سی ہے۔ چنانچہ انہوں نے طے کیا کہ علی جب مسجد میں جا رہے ہوں گے تو ہم مسجد کے جا کر دروازے پر کھڑے ہو جائیں گے، علی جیسے ہی مسجد میں قدم رکھیں گے ہم علی کے سامنے قلم کاغذ دوات کریں گے کہ یا علی یہ لیجئے قلم کاغذ اور دوات، اور ہمیں لکھ دیجئے کہ نیکیاں کون کون سی ہیں اور گناہ کون کون سے ہیں۔ اب انہوں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ ہم پوچھیں گے مولا نیکیاں کون کون سی ہیں، مولا لکھنا شروع کر دیں گے کہ نماز بھی نیکی ہے، روزہ بھی نیکی ہے، حج بھی نیکی ہے، خمس بھی نیکی ہے، زکوٰۃ بھی نیکی ہے۔ اور جب گناہوں کی باری آئے گی تو مولا لکھیں گے شراب پینا گناہ ہے، چوری کرنا گناہ ہے، غیبت کرنا گناہ ہے۔ گویا اس طرح سے مولا ایک فہرست لکھنی شروع کر دیں گے، مولا کی نماز قضا ہو جائے گی۔ اب جیسے ہی میرا مولا مسجد کے در پر آیا اور یہ قلم دوات کاغذ لے کے مولا کے پیچھے کہنے لگے کہ یا علی ہمارا ایک سوال ہے۔ مولا نے کہا سلونی، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ کہا یا علی ہمیں بتائیے کہ نیکیاں کون کون سی ہیں اور گناہ کون کون سے ہیں۔ اب قلم دوات کاغذ مولا کے سامنے کیا، کہا کہ یا علی آپ رسول اللہ کے نائب ہیں، رسول اللہ کے جانشین ہیں، علم رسول کے وارث ہیں، آپ ہمیں ایک فہرست لکھ دیجئے کہ نیکیاں کون کون سی ہیں اور گناہ کون کون سے ہیں۔ میرا مولا نے جیسے ہی یہ سوال سنا تو میرا مولا رکا نہیں، ساتھ میں چلتے بھی جا رہے تھے اور لوگوں یہ سوال بھی کرتے جا رہے تھے کہ یا علی بتائیے کہ نیکیاں کون کون سی ہیں، گناہ کون کون سے ہیں۔ یا علی یہ قلم دوات اور کاغذ لیجئے اور ہمیں فہرست لکھ دیجئے۔ مولا نے فرمایا کہ نیکیوں اور گناہوں کی تو فہرست اتنی لمبی ہے ہی نہیں جو تمہیں علی لکھ دے۔ کہا یا علی پھر بتائیے کہ نیکیاں کون کون سی ہیں، گناہ کون کون سے ہیں۔ فرمایا کائنات میں ایک ہی نیکی ہے اور ایک ہی گناہ ہے۔ کہا یا علی وہ کون سی نیکی ہے اور وہ کون سا گناہ ہے۔ کہا مجھ علی سے محبت کرنے کا نام نیکی ہے اور مجھ علی سے بغض رکھنے کا نام گناہ ہے۔
مجھے علی سے محبت کرنے کا نام نیکی ہے اور مجھے علی سے بغض رکھنے کا نام گناہ ہے۔ یاد رکھیے کہ ذات علی بن ابی طالب ایسی ہے کہ جس نے رسول اللہ کی بہت سی ایسی آیتوں پر عمل کیا کہ اگر علی ان آیتوں پر عمل نہ کرتے تو قرآن کی بہت سی آیات ادھوری رہ جاتی۔ ابھی آپ حیرت میں مبتلا ہوں گے اور حیرت میں مبتلا ہونے کا حق بھی بنتا ہے۔ جملہ پھر دہرا دوں کہ قرآن مجید کی بہت سی آیات ایسی ہیں کہ علی اگر ان آیتوں پر عمل نہ کرتے تو ان آیتوں کا مصداق کوئی نہ ہوتا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں کہوں گا قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ اپنے رسول سے ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، کیا میرا حبیب آپ جنگ کیجئے، جہاد کیجئے کافروں سے اور منافقوں سے۔ اس جملے پر اگر آپ توجہ فرمائیں گے تو آپ کو لطف آئے گا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، کہ اے میرا حبیب جہاد کیجئے کافروں سے اور بولیے گا منافقوں سے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں 87 غزوات لڑے ہیں اور سب کے سب کافروں سے لڑے ہیں۔ میں ممبر رسول سے، ممبر علی سے، ممبر حسین سے، ممبر غدیر سے، غدیری مجمع سے یہ چیلنج کر رہا ہوں کہ رسول اللہ نے 87 غزوات لڑے ہیں اور سب کے سب کافروں سے لڑے ہیں۔ رسول اللہ نے ایک بھی غزوہ منافقین سے نہیں لڑا۔ میں یہاں پر 1 گھنٹہ ممبر پر بیٹھا تقریر کر رہا ہوں، اگر کسی کو معلوم ہو کہ رسول اللہ نے منافقوں سے کوئی جنگ کی ہو تو مجھے اٹھ کر بتا دے۔ رسول اللہ نے جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں وہ سب کی سب کافروں سے لڑی ہیں۔ آپ کہیں گے کہ صاحب اگر رسول اللہ نے کافروں سے جنگیں لڑی ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کے بقول منافقوں سے نہیں لڑی۔ اللہ تو رسول اللہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، کیا میرا حبیب آپ جنگ کیجئے، آپ جہاد کیجئے کافروں سے اور منافقوں سے۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ نے جتنی بھی جنگیں کی سب کی سب کافروں سے کی، منافقوں سے کوئی جنگ نہیں کی۔ میں کہوں گا مجھ سے نہ پوچھئے، رسول اللہ سے پوچھئے۔ رسول اللہ کہیں گے ٹھیک ہے، اللہ نے مجھے ارشاد فرمایا تھا کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، کہ میرا حبیب جہاد کیجئے کافروں سے اور منافقوں سے۔ میں نے جتنی بھی جنگیں کی ہیں سب کی سب کافروں سے کی ہیں، لیکن تمہیں پتہ نہیں میں نے دنیا سے جاتے جاتے کسی کا ہاتھ اٹھا کر کہا تھا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ پتہ چلا کہ علی کی جتنی بھی جنگیں ہیں وہ علی کی جنگیں نہیں بلکہ وہ رسول اللہ کی جنگیں ہیں۔ تو اللہ اپنے حبیب سے کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، کہ میرے حبیب آپ جنگ کیجئے کافروں سے اور منافقوں سے۔ اور پیغمبر نے جتنی بھی جنگیں کی ہیں وہ سب کی سب بولیے کافروں سے کی ہیں، منافقوں سے کوئی جنگ نہیں کی۔ اچھا بات آگے بڑھانے سے پہلے بتاتا چلوں کہ منافق کسے کہتے ہیں؟ ہم رسول ہی سے پوچھتے ہیں کہ منافق کسے کہتے ہیں؟ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یا علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق، یا علی آپ سے محبت وہی کرے گا جو مومن ہوگا، آپ سے بغض وہی رکھے گا جو منافق ہوگا۔ پتہ چلا کہ بغض علی رکھنے والے کو منافق کہتے ہیں۔ اب میں کہوں گا کہ قرآن مجید میں جو سورہ منافقون نازل ہوئی تھی یہ کن کے لیے ہوئی تھی؟ کہیں نہ کہیں منافق موجود تھے تو ہوئی تھی نا۔ جس طرح سورہ مومنون اس لیے نازل ہوئی کیونکہ مومنین موجود تھے، سورہ کافرون اس لیے نازل ہوئی کیونکہ کافر موجود تھے۔ اب میں دست بستہ ہو کر پوچھوں گا کہ یہ جو سورہ منافقون نازل ہوا تھا یہ کن کے لیے ہوا تھا؟ کہیں نہ کہیں منافق موجود تھے تو نازل ہوا تھا۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر علی نہ ہوتے تو رسول اللہ کی بہت سی آیتیں ایسی تھیں کہ جن کا مصداق ادھورا رہ جاتا۔ علی وہ ہستی ہے کہ جس نے رسول اللہ کی خدا کی آیتوں پر عمل کر کے بتایا کہ میں ان آیتوں کا مصداق ہوں۔ اب بزرگ حضرات بیٹھے ہیں وہ کہیں گے کہ آخر علی ہی رسول اللہ کی آیتوں پر کیوں عمل کریں گے؟ کیا کوئی دوسرا رسول اللہ کی آیتوں پر عمل نہیں کر سکتا؟ کہ فلاں رسول اللہ کی آیتوں کا مصداق ہو، کوئی اور رسول اللہ کی آیتوں کا مصداق ہو، آخر علی ہی رسول اللہ کی آیتوں کا مصداق کیوں ہے؟ تو اس کا جواب بھی رسول اللہ نے دیا۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لحموں کا لحمی یا علی،
جسموں کا جسمی یا علی، روح کا روحی یا علی، دموں کا دمی یا علی، انت منی و انا منکا، یا علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیری ہڈیاں میری ہڈیاں ہیں، تیرا خون میرا خون ہے، تیری روح میری روح ہے، تو میں اور میں تو ہے۔ اس لیے علی کی ذات وہ ذات ہے جو رسول اللہ کی آیتوں کا کاملاً مصداق ہے۔ تو عزیزان گرامی، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یا علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق، یا علی آپ سے محبت وہی کرے گا جو مومن ہوگا، آپ سے بغض وہی رکھے گا جو بولیے گا منافق ہوگا۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، کہ اے میرا نبی آپ جہاد کیجئے کافروں سے اور منافقوں سے۔ اور علی کی جتنی بھی جنگیں ہیں وہ سب کی سب رسول اللہ کی جنگیں ہیں۔ یاد رکھیے کہ اگر کائنات کی کتابوں کے انبار ایک طرف لگا دیے جائیں، سب کے سب فتوے ایک طرف لگا دیے جائیں، مگر رسول اللہ کی یہ ایک روایت ایک طرف، کہ جسے حدیقۃ الشیعہ کے اندر مقدس اردبیلی جو ہمارے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے اپنی اس کتاب کے 11ویں چیپٹر کے اندر ایک باب نقل کیا ہے کہ جس کا نام ہے معجزات علوی۔ اس کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے کہ رسول اللہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ رسول اللہ نے دیکھا کہ چند دنوں سے میرا ایک صحابی مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ رہا۔ رسول اللہ نے اپنے اصحاب سے پوچھا کہ آخر وہ صحابی مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے کیوں نہیں آ رہا؟ اصحاب نے کہا یا رسول اللہ ہم نہیں جانتے۔ پیغمبر نے فرمایا جاؤ، جا کر اس کے گھر پتہ کر کے آؤ کہ آخر وہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے کیوں نہیں آ رہا۔ اب وہ صحابی اس کے گھر گیا، اس نے جا کر پوچھا کہ رسول اللہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے کیوں نہیں آ رہے؟ اس نے کہا کہ معاملہ یہ ہے کہ میں جب بھی مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے آنا چاہتا ہوں، گلی کے اندر ایک کتا ہے وہ مجھے کاٹ لیتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات؟ گلی کے اندر ایک کتا ہے وہ مجھے کاٹ لیتا ہے۔ اس نے کہا کیوں؟ کہا کہ پتہ نہیں، جب بھی جاتا ہوں وہ مجھے کاٹ لیتا ہے۔ اب اس نے جا کر رسول اللہ کو بتایا کہ یا رسول اللہ آپ کے صحابی کے پاس گیا تھا، اس نے بتایا کہ جب بھی میں مسجد میں آنا چاہتا ہوں وہ کتا مجھے گلی کا کاٹ لیتا ہے۔ اب پیغمبر نے جیسے ہی تاریخ بتاتی ہے یہ جملہ سنا تو پیغمبر نے اصحاب کی طرف دیکھا اور کہا کہ سب کے سب اٹھو اور میرے ساتھ چلو۔ میں کہوں گا کہ پیغمبر اگر چاہتے تو جس کے کتے نے کاٹا تھا اسے خود بھی پاس بلوا سکتے تھے، لیکن شاید پیغمبر کچھ آج دکھانا چاہتے تھے۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابی وہ جو کتا جس نے کاٹا ہے وہ کتا کس کا ہے؟ کہا یا رسول اللہ مجھے آپ کے صحابی نے بتایا کہ وہ کتا ایک یہودی کا ہے کہ جس نے اسے کاٹا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ اٹھو اور چلو۔ پیغمبر جیسے ہی اس یہودی کے دروازے پر پہنچے، اس یہودی نے پیغمبر کو دیکھ کر کہا کہ اے مسلمانوں کے رسول، آپ نے آنے کی کیوں زحمت کی؟ مجھے کہہ دیا ہوتا میں آپ کے در پر آ جاتا۔ پیغمبر نے کہا کہ میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ پوچھئے۔ کہا کہ میرے صحابی کو تمہارے کتے نے کاٹ لیا ہے، اور شریعت کا حکم یہ ہے کہ جو کتا کاٹ لے اسے قتل کر دینا چاہیے، جو کتا باولا ہو جائے، جو کاٹنا شروع کر دے اسے قتل کر دینا چاہیے، لہٰذا تمہارا جو کتا ہے اسے لے کر آؤ، ہم اسے قتل کریں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ۔ اب یہ روایت جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اس کے اندر یہ جملہ ہے کہ اس نے اپنے کتے کے گلے میں پٹا ڈالا اور لا کر رسول اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اب کتے نے جیسے ہی رسول اللہ کو دیکھا، اس نے انسانی لہجے میں، انسانی زبان میں رسول اللہ کی طرف دیکھا اور کہنا شروع کر دیا السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے رسول اللہ آپ پر سلام ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ رسول اس ذات کو کہتے ہیں جو اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، اور خود رسول اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جن کے لیے اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ آپ انسانوں کے لیے نہیں عالمین کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اور پھر جو رسول ہوتا ہے وہ صرف رسول نہیں ہوتا، وہ خلیفہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ نے جو ارشاد فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں آپ کو زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر بھیج رہا ہوں۔ تو خلیفہ صرف انسانوں کا نہیں ہوتا، حیوانوں کا بھی ہوتا ہے، کائنات کی ہر شے کا ہوتا ہے۔ اب جب اس کتے نے رسول اللہ کو دیکھا
تو دیکھ کر اس نے کہنا شروع کر دیا السلام علیکم یا رسول اللہ، اے رسول اللہ آپ پر سلام ہو۔ اب رسول اللہ نے سلام کا جب جواب دیا تو رسول اللہ نے اس سے سوال نہیں کیا، اس کتے نے رسول اللہ سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے کیوں مارنا چاہتے ہیں؟ پیغمبر نے فرمایا کہ شریعت کا حکم ہے کہ جو کتا کاٹ لے، جو کتا باولا ہو جائے اسے قتل کر دینا چاہیے، لہٰذا ہم تجھے ضرور قتل کریں گے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ تو جانتے ہیں، آپ تو علم لدنی کے حامل ہیں، آپ کو تو معلوم ہے کہ میں نے اسے کیوں کاٹا؟ پیغمبر نے فرمایا کہ ہاں مجھے تو پتا ہے، میں جانتا ہوں کہ تم نے اسے کیوں کاٹا، لیکن میرے اصحاب کو بھی تو بتاؤ کہ تم نے اسے کیوں کاٹا۔ کہا کہ یا رسول اللہ بتا دوں؟ کہا کہ ہاں بتا دو۔ اب جیسے ہی پیغمبر کی طرف سے حکم ملا نا کہ بتا دو، کہنے لگا کہ یا رسول اللہ اصل میں ماجرا یہ ہے کہ یہ منافق تھا، اس لیے میں نہیں چاہتا تھا کہ ایک منافق اللہ کے گھر میں عبادت کرنے کے لیے جائے۔ اب پیغمبر نے اسے اگلا سوال کیا، پیغمبر نے بتایا کہ یہ تو ٹھیک ہے تو نے بتا دیا کہ یہ منافق تھا، لیکن تجھے کیسے پتا چلا کہ یہ منافق تھا؟ کہا یا رسول اللہ جب بھی مسجد میں جاتا تھا علی کی شان میں گستاخی کرتا ہوا جاتا تھا، تو پتا چلا کہ علی کی شان میں گستاخی کرنے والا منافق ہوتا ہے۔ اب تاریخ بتاتی ہے کہ پیغمبر نے اس کتے کو کچھ نہیں کہا، بلکہ ارشاد فرمایا کہ اس نے سچ کہا ہے کہ بغض علی رکھنے والا مسلمان نہیں بلکہ منافق ہوا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے بہت ہی خوبصورت انداز میں، کیا خوبصورت آیت ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کو چھپاتے ہیں ان کے لیے اللہ نے کیا کہا؟ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللائنون۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو میری آیتوں کو چھپاتے ہیں، جن کو ہم نے کھول کھول کر بیان کیا ہے، جو لوگ ان آیتوں کو چھپاتے ہیں، اللہ کہتا ہے اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللائنون، اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ اب ایک شخص امام کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ مولا یہ جو قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بینہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللائنون، کہ یہ جو اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کو چھپاتے ہیں، کہ جن آیتوں کو اللہ نے کھول کھول کر بیان کیا ہے، جو لوگ ان آیتوں کو چھپاتے ہیں اللہ ان پر بھی لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ مولا وہ کون سی ایسی چیز ہے جو اللہ نے قرآن مجید میں کھول کھول کر بیان کی ہے لیکن لوگ اس کو چھپاتے ہیں؟ امام نے جیسے ہی یہ جملہ سنا تو ارشاد فرمایا ان الذین یکتمون حلیۃ امیر المومنین، وہ لوگ جو علی کے چہرے کی خوبصورتی کو چھپاتے ہیں اللہ ان پر بھی لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ تو اب اس شخص نے سوال کیا کہ مولا کیا علی ابن ابی طالب کی خوبصورتی کا قرآن میں ذکر ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں ہے۔ کہا کہاں پر؟ کہا اللہ اس آیت میں تو ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ وَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ مشرق بھی اللہ کے لیے ہے، مغرب بھی اللہ کے لیے ہے، تم جہاں بھی نظر دوڑاؤ گے تمہیں اللہ کا چہرہ نظر آئے گا۔ اب دنیا کے جس گوشے میں بھی آپ دیکھتے چلی جائیے آپ کو علی کا چہرہ نظر آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی وجہ اللہ ہے۔ اب عام طور پر ہمارے ممبروں سے بھی یہ بات کی جاتی ہے، خصوصاً مسلمانوں کے ہاں یہ بات کی جاتی ہے کہ معاذ اللہ میرے مولا کے سر کے بال جھڑے ہوئے تھے، مولا کی معاذ اللہ آنکھیں اندر کی طرف دھسی ہوئی تھیں، پیٹ نکلا ہوا تھا، قد چھوٹا تھا، ٹانگیں بڑی پتلی تھی۔ یاد رکھیے کہ یہ جو سب کی سب باتیں بیان کی جاتی ہیں نا، یہ سب کی سب باتیں عداوت اور دشمنی علی میں بیان کی جاتی ہیں۔ اگر مولا کے چہرے کے بارے میں پوچھنا ہے تو خود رسول اللہ سے پوچھئے۔ رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا علی انت کبدر الدجا، یا علی آپ کا چہرہ 14ویں کے چاند جیسا ہے۔ یعنی وہ رسول جو خود 14ویں کا چاند ہے وہ علی کا تعارف کرواتے ہوئے کہتے ہیں کہ یا علی انت کبدر الدجا، یا علی آپ کا چہرہ 14ویں کے چاند جیسا ہے۔ یاد رکھیے کہ جب امیر المومنین نے جنگ بدر، جنگ احد
جنگ خندق فتح کر لی، اور اس کے بعد جب جنگ خیبر فتح کر لی نا مولا نے، تو مدینے کے اندر ایک یہودی آیا اور آ کر کہنے لگا کہ مجھے حیدر سے ملنا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ کس حیدر سے ملنا ہے؟ کہنے لگا کہ تمہارے پاس کتنے حیدر ہیں؟ لوگوں نے کہا یہ چھوڑو، تم بتاؤ تمہیں کس حیدر سے ملنا ہے؟ کہا کہ وہ حیدر جو فاتح خیبر تھا اس سے ملنا ہے۔ کہا اچھا، وہ تو پھر علی ہیں۔ کہا ہاں، ان سے ہی سے ملوا دو۔ یاد رکھیے کہ میرے مولا علی نے ہر جنگ کے اندر اپنا تعارف حیدر کہہ کر نہیں کروایا۔ ہر جنگ میں میرے مولا نے اپنا اگر تعارف کروایا تو یہ کہہ کر کروایا کہ انا علی ابن ابی طالب، کہ میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں۔ واحد جنگ خیبر ہے کہ جس کے اندر میرے مولا نے اپنا تعارف حیدر کہہ کر کروایا۔ اب علماء نے لکھا کہ میرے مولا نے جنگ خیبر کے اندر کیوں اپنا تعارف حیدر کہہ کر کروایا، تو علماء نے اس کی وجہ یہ لکھی کہ حارث، عنتر اور مرحب یہ تینوں بھائی تھے۔ ان کی ماں جب کاہنوں کے پاس گئی، جب ذائچہ شناسوں کے پاس گئی، نجومیوں کے پاس گئی، تو جا کر اس نے نجومیوں سے پوچھا کہ حارث، عنتر اور مرحب جو میرے تین بیٹے ہیں ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ تو انہوں نے ذائچہ بنایا، علم نجوم کے ذریعے سے بتایا کہ اپنے بیٹوں کو کہنا کہ تمہارے بیٹے مستقبل کے بہت بڑے پہلوان ہوں گے، لیکن اپنے بیٹوں کو وصیت کرنا کہ کبھی بھی حیدر نامی نوجوان سے مت لڑنا ورنہ مار دیے جاؤ گے۔ تو علماء نے لکھا کہ میرے مولا نے جنگ خیبر میں جب اپنا تعارف کروایا تو یہ کہہ کر کروایا کہ انا الذی سمتنی امی حیدرا، کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ اب مولا نے کیوں یہ کہہ کر اپنا تعارف کروایا؟ اب مولا نے ایک جملہ کہا، لیکن اس ایک جملے کے اندر حارث کو، مرحب کو اور عنتر کو دو وصیتیں یاد کروا دی۔ مولا نے ارشاد فرمایا کہ انا الذی سمتنی امی حیدرا، کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ علماء نے لکھا کہ مولا نے اپنی ماں کا تعارف کروا کر حارث، مرحب اور عنتر کو ان کی ماں یاد کروائی، اور اپنا نام حیدر بتا کے ان کی ماں کی وصیت یاد کروائی کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ اب وہ یہودی مدینے میں آیا، آ کر کہنے لگا کہ مجھے حیدر سے ملنا ہے۔ لوگوں نے کہا کس حیدر سے ملنا ہے؟ کہا وہ حیدر جو فاتح خیبر ہے۔ کہا وہ تو علی ہیں۔ کہا اچھا علی ہیں تو چلو انہی سے ملوا دو۔ اب مولا اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے، اب وہ جیسے ہی یہودی مولا کے سامنے گیا نا تو اس نے دیکھا کہ مولا اپنے گھٹنے کے بل پر ایک جو کی روٹی توڑ رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ وہ علی نہیں ہو سکتے، میں نے تو سنا تھا کہ علی نے ایک ہی بار کے اندر حارث، مرحب اور عنتر کو بچھاڑ کر راہ کر دیا تھا، تو یہ علی اپنے گھٹنے کے بل پر جو کی روٹی توڑ رہے ہیں۔ تو مولا کے پاس کھڑا ہو کر سوچنے لگا کہ لگتا ہے کہ یہ وہ علی نہیں ہے۔ تو مولا سے کہنے لگا کہ میں نے حیدر سے ملنا ہے۔ مولا نے کہا کہ اگر حیدر فاتح خیبر سے ملنا ہے تو ذاکا انا، تو وہ میں ہوں۔ کہنے لگا کہ میں نے تو سنا تھا کہ آپ نے حارث، مرحب اور عنتر کو ایک ہی بار میں پچھاڑ کر رکھ دیا تھا۔ حارث، مرحب اور عنتر اتنے بڑے پہلوان تھے، اتنے بڑے پہلوان تھے کہ ان کے قد اتنے قوی ہیکل تھے، بہت ہی بڑے تھے، پوری گائے کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے تھے، پورے کے پورے بکرے کھا جاتے تھے۔ آپ نے ان کو ایک ہی بار میں پچھاڑ کر رکھ دیا تھا، جبکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا بدن اتنا قوی ہیکل نہیں ہے۔ مولا نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھ، جب میں لڑتا ہوں تو میں نہیں لڑتا، قوت خدا میرے ہاتھ میں لڑتی ہے۔ کہا یہ قوت کیسے آپ کو عطا ہوئی؟ کہا کہ یہ ولایت ہے جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ عزیزان گرامی، آپ کی توجہ کو ملحوظ خاطر رکھتا ہوا ایک بات کہنا نہیں چاہتا تھا، لیکن کہہ رہا ہوں چونکہ شاید آپ کے حصے کی تھی، اس لیے کہنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیے کہ ہمارے مذہب کی بہت ہی بڑی کتاب ہے جس کا نام ہے مدینۃ المعاجز، جو ملا ہاشم بہرانی کی لکھی ہوئی ہے، جس کا اردو میں ترجمہ معجزات آل محمد کے عنوان سے ہو چکا ہے۔ اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ کوئی علی کی طاقت کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اگر علی کی طاقت کا اندازہ لگانا ہے تو خود جبرائیل سے پوچھئے، جبرائیل جانتے ہیں کہ علی کی طاقت کا اندازہ کیا ہے۔ ہم جبرائیل سے پوچھتے ہیں کہ بتائیے مولا علی کی طاقت کا کیا اندازہ ہے؟ جبرائیل کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب قوم لوط کو دیکھا کہ وہ گناہ میں مبتلا ہو چکی ہے اور یہ توبہ کے لائق نہیں رہی، اب ان کی توبہ قبول نہ ہو، تو ایک مرتبہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اے جبرائیل جاؤ
اور جا کر قوم لوط کو 3 دن کی مہلت دو، اگر یہ توبہ کرتے ہیں تو ٹھیک، وگرنہ ان پر عذاب نازل کر دو۔ جبرائیل کہتے ہیں کہ میں قوم لوط کے پاس آیا، ان کے 7 بڑے بڑے شہر تھے، میں نے ان کو زمین کی جڑ سے اکھاڑا اور اپنے پروں پر میں 7ویں آسمان کی بلندی پر لے گیا۔ 3 دن تک میں نے قوم لوط کے 7 بڑے بڑے شہروں کے وزن کو اپنے پروں کے اوپر اٹھایا رکھا، لیکن قوم لوط کے 7 بڑے بڑے شہروں کا 3 دن تک وزن مجھے محسوس نہ ہوا۔ گویا کہ یہ جبرائیل کے پروں کی طاقت ہے۔ کہا کہ ان 7 بڑے بڑے شہروں کی چیخو پکار کو 7ویں آسمان کی مخلوق سنتی رہی۔ ایک مرتبہ خدا نے جب دیکھا کہ یہ توبہ کے لائق نہیں رہے، ان کی توبہ اب قبول نہیں ہوگی، یہ اب توبہ نہیں کریں گے، تو ایک مرتبہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اے جبرائیل ان 7 کے 7 شہروں کو تو جہنم میں ڈال دے۔ کہا جب اللہ نے مجھے حکم دے دیا تو میں نے 7 بڑے بڑے شہروں کو جہنم میں ڈال دیا۔ اور جبرائیل کہتے ہیں کہ مجھے 7 بڑے بڑے قوم لوط کے شہروں کا کوئی وزن محسوس نہیں ہوا، لیکن ایک مرتبہ جب علی کی تلوار مرحب کے اوپر خیبر میں چلی، ایک مرتبہ اللہ نے حکم دیا کہ اے جبرائیل جلدی سے جا، علی کی تلوار کا وار مرحب پر ہو چکا ہے۔ ایک مرتبہ علی کی تلوار مرحب پر چلی، مرحب کے سر کو کاٹتی ہوئی جیسے ہی مرحب کے مرکب تک پہنچی تو ایک مرتبہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اے جبرائیل جا کر علی کی تلوار کے وار کو روک دے، اگر علی کی تلوار کا وار زمین پر لگ گیا تو زمین 2 ٹکڑے ہو جائے گی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اب جبرائیل کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ نے جیسے ہی مجھے حکم دیا، علی کی تلوار کا وار چل رہا تھا، میں نے علی کی تلوار کے دستے میں آ کر اپنے ہاتھ کو رکھ دیا، لیکن علی کی تلوار کے وار کا وزن اتنا زیادہ تھا کہ میں جبرائیل برداشت نہ کر سکا۔ ایک مرتبہ اللہ نے اسرائیل کو حکم دیا، میکائیل کو حکم دیا کہ جاؤ اور جا کر اسرافیل کی مدد کرو، جاؤ اور جا کر جبرائیل کی مدد کرو۔ ایک مرتبہ تینوں فرشتے اکٹھے ہوئے اور ایک مرتبہ علی کی تلوار کے وار کے وزن کو روکا۔ گویا جبرائیل سے جب پوچھا گیا کہ جبرائیل تجھے کس شے کا وزن سب سے زیادہ لگا، وہ کہتے ہیں کہ مجھے قوم لوط کے 7 بڑے بڑے شہروں کا وزن آج تک لگا تھا کہ بہت ہے، لیکن علی کی تلوار کا وار کا وزن اتنا زیادہ تھا کہ میں جبرائیل بھی اسے برداشت نہ کر سکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی کا وار اللہ کا وار ہے، علی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، علی کا جلال اللہ کا جلال ہے۔ لہذا کبھی بھی علی کی قوت پہ شک نہ کیجیے گا، جسے علی کی قوت میں شک ہے اسے اللہ کی قوت میں شک ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ جو علی کو ید اللہ مانتا ہے تو علی ید اللہ ہے، اللہ کا ہاتھ ہے۔ علی کے پاس جتنی بھی طاقتیں ہیں یہ اللہ کی عطا کی ہوئی ہیں۔ ہم علی کو کہتے ہیں کہ مظہر کبریا، مظہر صفات پروردگار۔ جب اللہ کی جتنی صفتیں ہیں اللہ نے سب کی سب اہل بیت کو دی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اہل بیت ان صفات کا مرکز ہے اور مصداق ہے۔ یاد رکھیے کہ اس کائنات کا وجود بھی اگر باقی ہے تو ولایت علی ابن ابی طالب کی وجہ سے ہے۔ بڑی ہی مستند روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، کتاب کا نام ہے اقبال الاعمال، لکھنے والے ہیں سید ابن طاؤس۔ اس کے اندر وہ امام رضا کی روایت نقل کرتے ہیں کہ یہ زمین و آسمان، یہ پہاڑ، یہ پتھر، یہ پانی، یہ پرندے، ان کو اگر خوبصورتی اور وجود ملا ہے تو وہ ولایت علی ابن ابی طالب کی وجہ سے ملا ہے۔ مثلا امام رضا ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ تبارک و تعالی عرض ولایت امیر المومنین علی السماوات السبع، کہ جب اللہ رب العزت نے 7 آسمانوں پر ولایت علی ابن ابی طالب کو پیش کیا تو کس آسمان نے ولایت علی کو جب قبول کیا تو اللہ نے اس کے کس چیز سے نوازا؟ وہ کہتے ہیں کہ فسبقا، عجیب جملہ ہے عزیزان گرامی، فسبق علیہ السماء السبع، کہ 7ویں آسمان نے سب سے پہلے علی ابن ابی طالب کی ولایت کو قبول کیا۔ جب 7ویں آسمان نے ولایت علی کو قبول کر لیا تو اللہ نے اسے کیا چیز بخشی؟ زینہا بالعرش۔ تو خداوند عالم نے ولایت علی ابن ابی طالب قبول کرنے کے نتیجے میں 7ویں آسمان کو عرش سے مزین کر دیا۔
پھر فرمایا کہ جب اللہ نے ساتوں آسمانوں پر ولایت امیر المومنین کو پیش کیا تو سب سے پہلے ساتویں آسمان نے قبول کیا. اللہ نے اسے کس چیز سے بخشا؟ عرش سے مزین کر دیا. پھر فرمایا وَسَبَقَ عَلَيْهَا السَّمَاءِ الْأَرْبَعَ، دوسرے نمبر پر، دوسرے درجے پر چوتھے آسمان نے ولایت امیر المومنین کو قبول کیا. جب اس نے قبول کر لیا تو اللہ نے کیا بخشا؟ زینہا بالبیت المعمور، تو اللہ نے چوتھے آسمان کو بیت المعمور سے بخش دیا. پھر فرمایا کہ تیسرے درجے کا آسمان کہ جس نے تیسرے درجے پر ولایت امیر المومنین کو قبول کیا وہ کون سا آسمان تھا؟ وَسَبَقَ عَلَيْهَا السَّمَاءُ الدُّنْيَا، یہ دنیا کا آسمان تھا. جب اس دنیا کے آسمان نے ولایت جناب امیر کو قبول کیا زینہا بالکواکب، تو خداوند عالم نے اسے ستاروں سے زینت بخش دی. جتنے آسمان پر آپ کو یہ ستارے نظر آ رہے ہیں اس کی وجہ امام رضا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس آسمان نے ولایت جناب امیر کو قبول کیا تھا، اس وجہ سے اللہ نے اسے ستاروں سے زینت بخش دی. پھر فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی عرض ولایت امیر المومنین علی الارضین، آسمانوں پر ولایت علی پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے زمینوں پر علی ابن ابی طالب کی ولایت کو پیش کیا. سب سے پہلی زمین کہ جس نے سب سے پہلے جناب امیر کی ولایت کو قبول کیا وہ کون سی زمین تھی؟ وَسَبَقَتْ عَلَيْهَا الْأَرْضِ الْمَکَّہ، سب سے پہلی زمین کے جس نے ولایت جناب امیر کو قبول کیا وہ مکہ کی سرزمین تھی. جب اس مکہ کی سرزمین نے جناب امیر کی ولایت کو قبول کر لیا زینہا بالکعبہ، تو اللہ رب العزت نے اسے کعبے سے زینت بخش دی. پھر فرمایا کہ دوسری زمین کہ جس نے دوسرے درجے پر ولایت جناب امیر کو قبول کیا وہ کون سی سرزمین تھی؟ وَسَبَقَتْ عَلَيْهَا الْأَرْضِ الْمَدِینَہ، دوسرے درجے کی زمین کے جس نے جناب امیر کی ولایت کو قبول کیا وہ مدینے کی سرزمین تھی. جب اس نے جناب امیر کی ولایت کو قبول کیا زینہا بالمصطفیٰ، تو خداوند عالم نے قیامت تک کے لیے وجود مصطفیٰ سے اسے مزین کر دیا کہ اے مدینے کی زمین تو نے امیر المومنین کی ولایت کو قبول کیا ہے، اس لیے قیامت تک وجود محمد مصطفیٰ تیرے اندر باقی رہے گا. پھر فرمایا کہ تیسری زمین کہ جس نے تیسرے درجے پر ولایت جناب امیر کو قبول کیا وہ کون سی زمین تھی؟ فرمایا کہ وَسَبَقَتْ عَلَيْهَا الْأَرْضِ الْكُوفَہ، وہ کوفہ کی سرزمین تھی کہ جس نے تیسرے درجے پر امیر المومنین کی ولایت کو قبول کیا. اب جب اس نے تیسرے درجے پر امیر المومنین کی ولایت کو قبول کر لیا وَزَيَّنَهَا بِعَلِيٍّ، تو اللہ نے اسے امیر المومنین کے وجود سے مزین کر دیا کہ قیامت تک تیرے اندر امیر المومنین کا وجود باقی رہے گا. آپ حیرت سے سن رہے ہیں یا توجہ سے سن رہے ہیں؟ ایک مرتبہ مل کر باواز بلند صلوات کریں. اس کے بعد امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آسمانوں پر اللہ نے ولایت جناب امیر کو پیش کیا اس کے بعد زمین پر ولایت علی کو پیش کیا. آسمانوں اور زمینوں پر ولایت جناب امیر پیش کرنے کے بعد ان اللہ تبارک و تعالی عرض ولایت امیر المومنین علی الجبال، پہاڑوں پر اللہ نے جناب امیر کی ولایت کو پیش کیا. وہ پہاڑ کے جنہوں نے سب سے پہلے جناب امیر کی ولایت کو قبول کیا ثلاثۃ اجبل، وہ 3 پہاڑ تھے کہ جنہوں نے جناب امیر کی ولایت کو قبول کیا. سب سے پہلا پہاڑ کون سا تھا کہ جس نے سب سے پہلے جناب امیر کی ولایت کو قبول کیا؟ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جبل العقیق، سب سے پہلا پہاڑ کہ جس نے سب سے پہلے جناب امیر کی ولایت کو قبول کیا وہ عقیق کا پہاڑ تھا. جب اس پہاڑ نے جناب امیر کی ولایت کو قبول کیا تو اللہ نے اسے زینت بخشی کہ قیامت تک مومنین تجھے اپنی انگلیوں میں پہنا کریں گے. پھر فرمایا کہ وہ دوسرا پہاڑ کہ جس نے دوسرے درجے پر امیر المومنین کی ولایت کو قبول کیا وہ کون سا پہاڑ تھا؟ جبل الفیروزج، وہ دوسرا پہاڑ کہ جس نے دوسرے درجے پر امیر المومنین کی ولایت کو قبول کیا وہ فیروزہ کا پہاڑ تھا. جب اس نے بھی قبول کر لیا تو اللہ نے کہا کہ قیامت تک تجھے بھی مومنین اپنی انگلیوں میں مستحب سمجھ کر پہنا کریں گے. پھر فرمایا کہ وہ تیسرا پہاڑ
کہ جس نے تیسرے درجے پر جناب امیر کی ولایت کو قبول کیا، وہ کون سا پہاڑ تھا؟ جبل الیاقوت، وہ یاقوت کا پہاڑ تھا۔ جب اس یاقوت کے پہاڑ نے جناب امیر کی ولایت کو قبول کیا تو اللہ نے اسے بھی یہی زینت بخشی، قیامت تک مومنین تجھے بھی اپنی انگلیوں میں مستحب سمجھ کر پہنیں گے۔ پھر فرمایا کہ ان 3 پہاڑوں کے بعد وہ پہاڑ کے جنہوں نے جناب امیر کی ولایت کو قبول کیا، فسارت الذهب والفضہ، تو خداوند عالم نے انہیں سونے اور چاندی کے پہاڑ بنا دیا۔ پھر فرمایا کہ جن پہاڑوں نے جناب امیر کی ولایت کو قبول نہیں کیا، خداوند عالم نے ان پہاڑوں کو مومنین کی ٹھوکروں میں رکھ دیا۔ کیوں؟ تم نے ولایت علی کو قبول نہیں کیا، اس دنیا میں بھی ٹھوکریں کھاؤ گے اور جہنم کی آگ کا ایندھن بھی بنو گے۔ پھر فرمایا کہ جب آسمانوں پر، زمینوں پر، پہاڑوں پر ولایت علی کو پیش کر دیا، ان اللہ تبارک و تعالی عرض ولایت امیر المومنین علی المئہ، اللہ رب العزت نے آسمانوں کے بعد، زمینوں کے بعد، پہاڑوں کے بعد جب ولایت علی ابن ابی طالب کو پیش کرنا چاہا تو پانیوں پر پیش کیا۔ جس پانی نے جناب امیر کی ولایت کو قبول کیا، فصار ملح، خداوند عالم نے اسے میٹھا قرار دے دیا۔ جس پانی نے جناب امیر کی ولایت کو قبول نہیں کیا، فصار عذبا، خداوند عالم نے اس پانی کو کڑوا بنا دیا۔ پھر فرمایا کہ جب آسمانوں نے، زمینوں نے، پہاڑوں نے، پانیوں نے جناب امیر کی ولایت کو قبول کر لیا، ان اللہ تبارک و تعالی عرض ولایت امیر المومنین علی الطیور، خداوند عالم نے ولایت جناب امیر کو پرندوں پر پیش کیا۔ جس پرندے نے جناب امیر کی ولایت کو قبول کر لیا، فصارا فصیحاً، خداوند عالم نے اس کی زبان کو فصیح و بلیغ قرار دے دیا۔ اور جس نے جناب امیر کی ولایت کو قبول نہیں کیا، فصارا اخرسن، اسے خداوند عالم نے بری آواز والا قرار دے دیا۔ پھر آخری جملہ امام نے ارشاد فرمایا کہ مثل المؤمنین فی قبولہم ولایت امیر المؤمنین کمثل الملائکہ فی سجودہم لآدم، ومثل من ابا ولایت امیر المؤمنین کمثل ابلیس، کہ جنہوں نے میری جد امیر المومنین کی ولایت کو قبول کیا، ان کی مثال ان فرشتوں کی سی ہے کہ جنہوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا، اور جنہوں نے ولایت علی کو قبول نہیں کیا، ان کی مثال اس ابلیس کی ہے کہ جس نے حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا۔ تو چونکہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، عزیزان گرامی یاد رکھیے کہ یہ ولایت کا دامن اپنے ہاتھ سے کبھی بھی نہ جانے دیجیے۔ رسول اللہ کا ارشاد ہے کہ امیر المومنین کی ولایت، عجیب جملے ہیں، خود مولا کی زبان سے پہلے سن لیجیے۔ مولا نے ارشاد فرمایا کہ میری ولایت ماننے والے مومنین ایسے ہیں کہ اگر ان کی گردن پر میں تلوار بھی رکھ دوں اور انہیں کہوں کہ میری ولایت سے دستبردار ہو جاؤ، تو وہ اپنی گردنیں کٹوا دیں گے مگر میری ولایت سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ اور جو میری ولایت کو نہیں مانتے، اگر میں پوری کائنات بھی انہیں عطا کر دوں پھر بھی وہ میری ولایت کے ماننے والے نہیں ہوں گے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اس ولایت کو اپنے ہاتھ میں تھامے رکھیے، اس لیے کہ یہ وہی عبادت ہے، یہ وہی رسول خدا کی پہنچائی ہوئی چیز ہے کہ جس کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کو بھی کہہ دیا کہ یا ایھا الرسول بلغ، کیا میرا حبیب پہنچا دیجئے ما انزل الیک من ربک، جو اللہ نے آپ کی طرف بھیجا ہے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَةَ، اگر آپ نے اس ولایت کے پیغام کو نہیں پہنچایا تو اس کا مطلب ہے کچھ بھی نہیں پہنچایا۔ تو یہ ولایت ہماری شہرگ حیات ہے، اس ولایت کو اپنی اولادوں میں منتقل کریں، اس ولایت کو اپنی اولادوں کو سکھائیں۔ ہمارے مذہب کی بہت ہی بڑی کتاب ہے جس کے لکھنے والے علامہ مجلسی ہیں، جس کا نام ہے حلیۃ المتقین، جس کا اردو میں ترجمہ آپ نے پڑھا ہے تہذیب الاسلام۔ اس کے اندر یہ روایت ہے کہ میرے مولا نے ارشاد فرمایا
کہ جب تمہاری اولاد سن شعور کو پہنچ جائے، سن بلوغ نہیں، سن شعور، سن شعور یعنی ماں کو ماں، باپ کو باپ، خالہ کو خالہ، چچی کو چچی، رشتوں کی جب پہچان ہو جائے، سن شعور کو پہنچ جائے، تو اپنی اولاد پر ہماری ولایت کو پیش کرو۔ اگر آسانی سے مان لیں تو اپنی ازواج کے لیے دعائیں کرو، اور اگر نہ مانے تو اپنی ازواج کی حفاظت کرو، اس لیے کہ یہ ولایت وہ چیز ہے جو مذہب کی اساس ہے۔ رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لکل شیء اساس و اساس الاسلام حبنا اہل بیت، ہر شے کی ایک اساس ہے، ایک بنیاد ہے، اور اسلام کی اساس حبنا اہل بیت، اہل بیت کی محبت ہے۔ انسان کتنا بھی گنہگار کیوں نہ ہو، اگر وہ اہل بیت کے ماننے والا ہے تو اس کی اصلاح کی امید ہے۔ وہ کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، وہ راہ مستقیم پر آ سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اہل بیت کا ماننے والا ہے۔ کبھی بھی کسی گناہ گار مومن کو دیکھ کر یہ مت کہیے کہ یہ گناہ گار ہے، اسے اہل بیت کے در پر آنے کا حق نہیں ہے۔ نہیں، آپ کون ہوتے ہیں، میں کون ہوتا ہوں اسے روکنے والا؟ جب اہل بیت کہہ رہے ہیں کہ لکل شیء اساس و اساس الاسلام حبنا اہل بیت، ہر شے کی ایک اساس ہوتی ہے، اور اسلام کی اساس ہم اہل بیت کی محبت ہے۔ کوئی کتنا بھی گنہگار ہو، جب وہ اہل بیت کے در سے منسلک ہو جائے گا، خود بخود اس کی اصلاح ہوتی چلی جائے گی۔ کسی گناہ گار مومن کو دیکھیں تو اس کی اصلاح خود نہ کریں، اسے کہیں کہ آؤ ذکر اہل بیت میں، اہل بیت کا ذکر خود بخود اس کی اصلاح کرتا چلا جائے۔ بس عزیزان گرامی، دو جملوں میں بس، میرے ایک عزیز بزرگ یہاں باہر کھڑے تھے تو انہوں نے مجھے کہا کہ امام حسن علیہ السلام کی صلح کے بارے میں 2 جملے کہہ دیجئے۔ میں بالکل مختصر انداز میں 1 سے 2 منٹ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ یاد رکھیے کہ رسول اللہ کی جنگیں بے انتہا ہیں، رسول اللہ نے بے انتہا جنگیں لڑی ہیں۔ جنگ بدر لڑی ہے، جنگ احد لڑی ہے، جنگ خندق لڑی ہے، خیبر لڑی ہے۔ کسی بھی جنگ کے لیے اللہ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ میرا حبیب ہم نے آپ کو فتح مبین قرار دے دیا۔ جنگ بدر ہے، اللہ نے نہیں ارشاد فرمایا کہ میرا حبیب آپ کی یہ جنگ فتح مبین ہے۔ جنگ احد کے لیے نہیں فرمایا کہ آپ کی یہ جنگ فتح مبین ہے۔ جنگ خندق کے لیے، خیبر کے لیے، حنین کے لیے، تبوک کے لیے، کسی بھی جنگ کے لیے ارشاد نہیں فرمایا کہ میرا حبیب آپ کی یہ جنگیں فتح مبین ہیں۔ لیکن ایک مرتبہ جب رسول اللہ نے صلح حدیبیہ کی ہے نا، تو اللہ نے فوراً ارشاد فرما دیا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، میرا حبیب ہم نے آپ کی اس صلح کو فتح مبین قرار دے دیا۔ اب جب رسول اللہ نے اس فتح کو، اس صلح کو کیا ہے نا، صلح حدیبیہ کو، جسے فتح مبین کہا جاتا ہے، تو ایک صحابی اٹھ کر رسول اللہ کے پاس آیا اور اس نے رسول اللہ کے دامن کو کھینچا، کہا یا رسول اللہ، آج تک مجھے آپ کی رسالت پر اتنا شک نہیں ہوا تھا جتنا شک مجھے آج ہوا تھا۔ اس کا مطلب پہلے بھی شک ہوتا تھا، جتنا شک اسے آج ہوا اس سے پہلے اتنا کبھی نہیں ہوا تھا۔ پیغمبر نے کہا کیوں؟ کہا کہ آپ نے یہ صلح کر لی ہے، ساری کی ساری شرائط آپ کے خلاف ہیں، آپ پھر بھی صلح کر رہے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا کہ میں پیغمبر ہوں، میں جانتا ہوں کہ یہ صلح جو کر رہے ہیں، یہ شرائط جو رکھی جا رہی ہیں، یہ خود بخود ان شرائط کو توڑیں گے۔ اور دنیا نے دیکھا کہ پیغمبر نے جو صلح حدیبیہ کیا، جس کو اللہ نے فتح مبین قرار دے دیا، بعد میں دنیا نے خود بخود دیکھا کہ پیغمبر نے یہ جو صلح کی اور جو شرائط رکھی گئی، پیغمبر نے ان شرائط کو نہیں توڑا، بلکہ خود کفار نے ان شرائط کو توڑا۔ اب جب انہوں نے ان شرائط کو توڑ دیا تو اس کا مطلب ہے وہ ہار گئے، پیغمبر جیت گئے۔ اسی طرح حاکم شام نے امام حسن علیہ السلام کو ایک کاغذ بغیر کچھ لکھے ہوئے بھیج دیا اور دستخط کر کے بھیج دیا کہ آپ اس پر جو شرائط لکھنا چاہیں لکھ لیں۔ امام حسن نے ارشاد فرمایا کہ یہ جھوٹا ہے، یہ شرائط نہیں مانے گا۔ لوگوں نے کہا کہ مولا جب وہ خالی کاغذ کے اوپر دستخط کر کے بھیج رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ راضی ہے، وہ کرنا چاہتا ہے، اس میں جھوٹے کی کیا بات ہے؟ فرمایا نہیں، میں امام ہوں، میں جانتا ہوں، تم کو ابھی پتہ نہیں، لیکن میں علم امامت سے جانتا ہوں کہ یہ جھوٹا ہے، یہ شرائط کو توڑے گا۔ کہا کہ نہیں مولا آپ لکھیے۔ مولا نے کہا ٹھیک ہے۔ مولا نے اب پہلی شرط لکھی کہ حاکم شام میرے بابا علی ابن ابی طالب پر تبرہ کروانا بند کرے گا۔
مجھے بتائیے کہ کیا اس نے بند کیا؟ نہیں کیا۔ اس کا مطلب اس نے پہلی شرط کو توڑا۔ پھر دوسری شرط رکھی کہ تمہارے بعد یزید خلیفہ نہیں بنے گا۔ کیا نہیں بنا؟ اس کا مطلب یہ بھی شرط اس نے توڑی۔ تیسری شرط میرے مولا نے رکھی کہ کوفے کے اندر جو بیت المال ہے یہ میرے بابا کے شیعوں کا حق ہے، اسے تو شام میں نہیں لے کر جا سکتا، اس لیے کہ تو چاہتا ہے کہ میرے بابا کے شیعہ بھوکے اور فاقوں میں مرے۔ مولا نے یہ شرط رکھی، اس نے یہ بھی شرط توڑی۔ چوتھی شرط میرے مولا نے رکھی کہ یہ جو کچھ مملکت اسلامیہ کے اندر ہے یہ سب کا سب ہمارا ہے، ہم اس کے وارث ہیں، تمہارا اس سے کوئی سروکار نہیں۔ اگر میں شہید کر دیا جاؤں گا تو میرے بعد میرا بھائی حسین اس کا وارث ہوگا، لیکن اس نے اس شرط کو بھی توڑا۔ تو عزیزان گرامی، جب بھی کبھی سوال ہو، یہ سوال کیا جاتا ہے کہ امام حسن نے صلح کی لہٰذا آپ کو بھی چاہیے صلح کریں اور صلح سے رہیں، تو عزیزان گرامی جہاں پر صلح کی بات ہو وہاں پر صلح کی بات بس مت کریں، وہاں پر یہ بھی بات کریں کہ شرائط کیا رکھی تھیں۔ جو شرائط پر باقی رہا وہی صلح کا حقدار ہے، اور جس نے شرائط کو پورا کیا اور جو پورا اترا وہی حق پر تھا۔ بس عزیزان گرامی، اس سے زیادہ کہنے کا وقت بھی نہیں ہے اور وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے، بس دو جملے مصائب کے سن لیجئے، مجھے اجازت دیجئے، باقی آنسوں کی بھیک آپ اہل بیت سے خود مانگتے رہیے گا۔ بس عزیزان گرامی یاد رکھیے، جب میرا مولا حسین کربلا کے میدان میں تھا نا، تو جب جناب علی اکبر بھی شہید ہو چکے، جناب علی اصغر بھی شہید ہو چکے، میرا مولا حسین کا بھائی عباس بھی شہید ہو چکا، تو جتنے آپ بیٹھے ہیں آپ سب کو میرے مولا حسین نے ہر لمحے پر یاد کیا۔ اگر کسی مقتول کو دیکھا تب بھی یاد کیا، اگر پانی کو دیکھا تب بھی شیعوں کو یاد کیا، اگر امام نے گلا کٹوایا پھر بھی آپ کو یاد کیا۔ بس آپ کی ہائے نکل گئی، مولا آپ کے اس پرسے کو قبول کرے، مولا آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، آپ شاد و آباد رہیے۔ بس رونے کے لیے یہی جملہ کافی ہے کہ کائنات روتے روتے خدا کی قسم مر بھی جائے نا تو اس ایک جملے کا حق ادا نہیں ہو سکتا کہ جب 4 سال کی منتیں کر رہی تھی اور قاتل تماچے مار رہا تھا۔ بہت کم افراد سمجھے ہیں اس جملے کو کہ کائنات روتے روتے مر بھی جائے تو اس جملے کا حق ادا نہیں ہو سکتا کہ جب 4 سال کی حسین کی بیٹی منتیں کر رہی تھی اور قاتل تماچے مار رہا تھا۔ جتنے بھی میرے نوجوان بھائی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، میں دعا کروں گا کہ اگر کسی کے گھر میں 4 سال کی بہن یا بیٹی ہے، خدا اس کے بخت نصیب بلند کرے۔ میں ممبر پر ہاتھ رکھ کر ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اس جملے پر ہائے ضرور کیجئے گا۔ اگر ماتم کو جائز سمجھتے ہیں تو ماتم کیجئے گا کہ اگر بی بی سکینہ کے دکھ کو سمجھنا ہے نا تو گھر جا کر ایک کام کیجئے گا، 4 سال کی بہن یا بیٹی کو ایک کمرے میں بٹھا دیجئے گا، اندھیرا کر کے کمرے کو بند کر دیجئے گا۔ خدا کی قسم 4 لمحوں کے بعد آواز آئے گی، بھیا دروازہ کھول میں مر جاؤں گی، بابا دروازہ کھول میں مر جاؤں گی۔ بس مقدر حسین کی بیٹی کا، کہاں شام کا زندان اور کہاں حسین کی یہ یتیم۔ خدا کی قسم اگر 4 سال کی بہن یا بیٹی کو بھائی یا باپ جھڑک بھی دے نا تو گھنٹے اس کی سسکیاں بند نہیں ہوتی۔ بس مقدر حسین کی بیٹی کا جس کے باپ کا قاتل اسے تماچے مارتا رہا۔ میری مائیں بہنیں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں، خصوصاً میری وہ ماں بہن مجھے معاف کرے گی کہ جس کے پاس 4 سال کی بہن یا بیٹی بیٹھی ہوئی ہے کہ بی بی سکینہ کی عمر کم ہے مگر دکھ بہت زیادہ ہے۔ عزادارو، جب شام کے زندان میں بی بی سکینہ اپنی پھوپھی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی نا تو بی بی زینب نے اپنی بھتیجی سے 3 سوال کیے۔ کہا کہ بیٹی، جب آپ کے بابا کا قاتل آپ کے بابا کو قتل کرنے کے لیے آ رہا تھا تو آپ خیمے میں واپس کیوں نہیں آئیں؟ کہا کہ پھوپھی اماں، میں نے سوچا تھا اور میں نے سنا تھا کہ اگر بیٹی آ جائے تو قاتل کو رحم آ جاتا ہے۔ کہا کہ کیا قاتل کو رحم آیا؟ کہا کہ نہیں پھوپھی اماں، میں منتیں کرتی رہی، ظالم مجھے تماچے مارتا رہا، میں منتیں کرتی رہی، وہ بابا پر ضربیں چلاتا رہا۔ کہا اچھا بیٹی دوسرے سوال کا جواب دے۔ کہا کہ پھوپھی اماں کیا؟ کہا کہ جب آپ کے بابا کو شمر نے شہید کر دیا،
اب پھر بھی تو خیمے میں واپس نہیں آئی تھی۔ کہا کہ پھوپھی اماں میں اس انتظار میں بیٹھی تھی کہ ظالم قتل کر کے چلا جائے گا، میں بابا کے سر کو اپنی آغوش میں لے لوں گی، لیکن وہ ایسا ظالم تھا کہ جب اس نے بابا کے سر کو قلم کر دیا نا، ایک مرتبہ اپنے نجس ہاتھوں سے میرے بابا کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا اور ایک مرتبہ لہراتا ہوا جا رہا تھا۔ میں نے کہا کہ ظالم اس طرح سے بابا کا سر نہ تھام، مجھے میرے بابا کا سر دے، میں تھام کر بتاتی ہوں جیسے دادی زہرا تھاما کرتی۔ اجرکم علی اللہ۔ بس عزادارو، خدا کی قسم کربلا سے لے کر شام تک کا سفر خونی سفر تھا۔ ہر بیوی تکلیف میں تھی، ہر معصوم تکلیف میں تھا، لیکن سب سے زیادہ اگر کوئی تکلیف میں تھی نا تو میرے مولا حسین کی 4 سال کی بیٹی تھی۔ مجھے قرآن کے 30 پاروں کی قسم ہے، باقی بیویوں کے ہاتھوں میں رسیاں تھیں، اس بی بی کے گلے میں رسی تھی۔ بس عزادارو، آخری دن ہے، اس کے بعد مجالس کا اختتام ہے، خمسے کا اختتام ہے۔ کھل کر بی بی پہ گریہ کیجیے گا۔ میں بی بی کی شہادت کی روایت پڑھوں گا، صرف 5 منٹ۔ یاد رکھیں کہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یزید جس حجرے کے اندر سوتا تھا نا، اس حجرے میں اپنے بستر کے ساتھ سونے کے تشت کے اندر مولا حسین کا سر رکھتا تھا، اس سر کے اوپر ایک ریشمی رومال رکھتا تھا۔ یزید کا ایک سپاہی کے جس کا نام ہے طاہر بن عبداللہ دمشقی، جو یزید کا سپاہی تھا اور سر حسین کا چوکیدار تھا، وہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ جب زندان کے اندر حسین کی بیٹی نے گریہ کرنا شروع کیا نا، ایک مرتبہ سر حسین نے ہلنا شروع کر دیا، سر حسین نے حرکت کرنا شروع کر دی۔ کہنے لگا کہ میں عجیب منظر دیکھا کہ ایک مرتبہ حسین کے سر پر سے رومال ہٹا اور حسین کے سر نے تڑپنا شروع کر دیا۔ تڑپنے کے بعد میں نے عجیب منظر دیکھا کہ حسین کی آنکھوں سے خون جاری ہو گیا، اور زندان کی طرف سر حسین نے دیکھ کر کہنا شروع کر دیا کہ بہن زینب، میری سکینہ کیوں رو رہی ہے؟ میں نے کہا تھا کہ میری سکینہ کو رونا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میں نے کہا تھا کہ ہر کوئی میرے بعد مجھ پر روئے لیکن میری سکینہ مجھ پر نہ روئے، میری سکینہ کا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ بس عزادارو، ایک مرتبہ جیسے ہی بی بی نے رونا شروع کیا نا زندان کے اندر، ایک مرتبہ بی بی خواب سے بیدار ہو کر کہتی ہے کہ بھیا سجاد، میرا بابا باہر زندان پہ کھڑا میرا انتظار کر رہا ہے۔ ہر بی بی نے بی بی کو سمجھایا کہ بی بی تیرا بابا باہر نہیں آیا۔ ایک مرتبہ بی بی نے جب کہا نا کہ میرا بابا باہر مجھ سے ملنے آیا ہے، ہر بی بی سکینہ کو روک رہی تھی۔ جب ہر بی بی روک رہی تھی نا، بی بی سکینہ کبھی زندان کی اس دیوار سے ٹکراتی، کبھی اس دیوار سے ٹکراتی، زندان کی دیواروں سے ٹکرا کر بی بی سکینہ کی پیشانی بھی خون سے سرخ ہو گئی اور زندان کی دیواریں بھی سرخ ہو گئی۔ ایک مرتبہ بی بی سکینہ نے جب رونا شروع کیا نا، شام کی زمین میں ایک مرتبہ زلزلہ آنا شروع ہو گیا۔ یزید جو کہ سویا ہوا تھا اپنے بستر پر، ایک مرتبہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ اے طاہر بن عبداللہ دمشقی، کیا ہوا؟ قیامت آ گئی؟ کہا شکر کر قیامت نہیں آئی، زلزلہ آیا ہے۔ کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا کہ حسین کی بیٹی نے جب سے باپ کو خواب میں دیکھا ہے تب سے گریہ کر رہی ہے کہ مجھے میرے بابا سے ملنا ہے۔ حسین کی بیٹی کے رونے سے تیرے شام کے اندر زلزلہ آیا ہے۔ کہا پھر کیا کریں؟ کہا کہ بیٹی کو باپ سے ملوا دے، مجھے یقین ہے کہ بیٹی باپ سے ملنے کے بعد یا چپ ہو جائے گی یا مر جائے گی۔ کہا کہ اچھا، پھر ایسا کر کے جا سر حسین کو لے جا کر بیٹی سے ملاقات کروا دے۔ اب طاہر کہتا ہے کہ میں نے سر حسین کو تشت میں رکھا اور میں زندان کے دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی زندان کے دروازے پر طاہر آ کر کھڑا ہوا، اس نے آواز دی کہ او قیدی، تیرا بابا تجھ سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ امام سجاد ایک مرتبہ زندان کے دروازے پر پہنچے، زندان کا دروازہ کھلوایا گیا، تش کو امام کے ہاتھ میں پکڑایا گیا، امام تش کو لے کر ایک مرتبہ زندان میں آ کر بیٹھ گئے۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ بہن نظر ہی نہیں آ رہی، کہا کہ پھوپھی اماں میری بہن کہاں پر ہے؟ کہا کہ بیٹا سجاد، جب سے تو بابا کا سر لینے کے لیے گیا ہے نا، تیری بہن کہہ رہی ہے کہ ہر کوئی میرے بابا سے ملے لیکن میں اپنے بابا سے ملاقات نہیں کروں گی۔ کہا کیوں نہیں کرے گی؟ کہا کہ تیری بہن یہ کہہ رہی ہے کہ جب بابا کو پتا تھا کہ میں بابا کے بغیر نہیں رہ سکتی تو میرا بابا اتنی دیر سے مجھ سے ملنے کے لیے کیوں نہیں آیا؟ بابا مجھ سے ملنے کے لیے نہیں آیا، اس لیے میں بابا سے نہیں ملوں گی۔ ایک مرتبہ امام سجاد اپنی بہن کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ بہن، بابا کچھ دیر کا مہمان ہے، بابا سے آخری ملاقات کر لے۔ کہا کہ بھیا میں بابا سے نہیں ملوں گی۔
کہا بہن کچھ دیر کا مہمان ہے، آ کر بابا سے مل لے۔ ایک مرتبہ بی بی نے زندان میں دائیں سے بائیں کی جانب دیکھا، کہا کہ بھیا کہاں ہے بابا؟ امام نے تشک کی طرف اشارہ کیا۔ بی بی نے کہا بھیا مجھے کھانا نہیں چاہیے، مجھے بابا کا سر چاہیے۔ کہا کہ بہن یہ کھانا نہیں، یہ تیرے بابا کا سر ہے۔ میں کہوں گا بی بی مر جاتی مگر تشت پر سے رومال نہ ہٹاتی۔ ایک مرتبہ بی بی نے آ کر تشت پر سے جب رومال ہٹایا نا تو ایک عجیب منظر دیکھا کہ بابا کی دائیں طرف کی زلفیں بائیں طرف تھیں، بائیں طرف کی زلفیں دائیں طرف تھیں، جگہ جگہ سے سر زخمی تھا۔ بی بی کے دیکھا کہ بابا کے سر سے خون بہ رہا ہے۔ ایک مرتبہ بی بی نے اپنے بھیا کی طرف دیکھا اور کہا کہ بھیا کیا رونے کی اجازت ہے؟ کہا کہ ہاں بہن آج دل چاہ جتنا چاہے رو۔ ایک مرتبہ بی بی نے اپنے بابا کے منہ پر منہ رکھ دیا اور ایک مرتبہ مصائب پڑھنے شروع کر دیے کہ بابا تیرے بعد تیری سکینہ کو زمین پر سونا پڑا، بابا تیرے بعد تیری سکینہ پر بڑے ظلم ہوئے، بابا تیرے بعد تیری سکینہ کو بہت مارا گیا۔ بس عزادارو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس کے بعد بی بی نے ایک اور بیان کیا۔ میں اس سے پہلے پوچھوں گا کہ بی بی کی عمر کتنی تھی؟ بولیے گا 4 سال تھی نا؟ لیکن بی بی نے ایک جملہ کہا، یہی آپ کے رونے کے لیے کافی ہے۔ کہا کہ بابا تیرے بعد تیری سکینہ کے بال سفید ہو گئے، تیرے بعد تیری سکینہ بوڑھی ہو گئی۔ اب طاہر یہ کہتا ہے کہ اس کے بعد بی بی نے ایک جملہ کہا اور بی بی کی آواز بند ہو گئی۔ کہا بابا تیرے بعد تیری سکینہ کا دنیا میں دل نہیں لگتا، بابا اپنی سکینہ کو اپنے پاس بلا لے۔ اب امام نے دیکھا کہ بہن کی سانسیں بند ہو گئی ہیں۔ امام نے سوچا شاید بہن کچھ لمحے کے لیے سو گئی ہے۔ کچھ لمحے دیکھا کہ بہن آرام کر رہی ہے۔ اس کے بعد جو بہن کی نبض پکڑ کر دیکھا نا تو دیکھا کہ بہن کی سانس ہی نہیں چل رہی۔ ایک مرتبہ ماں اور پھوپھیوں کی جانب دیکھ کر کہا کہ اماں میری بہن مجھے چھوڑ کر چلی گئی، اماں مجھے میری بہن چھوڑ کر اپنے بابا کے پاس چلی گئی۔ اب بیبیوں نے دیکھا کہ امام سجاد کی آنکھوں سے ایک مرتبہ خون جاری ہو گیا۔ سب بیبیوں نے کہا کہ بیٹا سجاد تیری آنکھوں سے خون کیوں جاری ہو گیا؟ کہا کہ پھوپھی اماں میں یہ سوچ رہا ہوں کہ بہن کو غسل دینے کے لیے پانی نہیں ہے، بہن کو کیسے غسل دیا جائے گا؟ بیبیوں نے کہا کہ بیٹا سجاد تو یہ کام کر کہ ایک مرتبہ یزید سے کہلوا دے کہ 9-10 دن کا پانی اکٹھا بھیج دے، ہم 10 دن پیاسی رہ لیں گی مگر سکینہ کو غسل ضرور دینا ہے۔ ایک مرتبہ مختصر کر رہا ہوں، پانی منگوا لیا گیا، ایک مرتبہ پردہ آویزاں کر دیا گیا۔ بی بی کو جیسے ہی غسل دینے کا وقت آیا نا تو یزید کی طرف سے ایک خاتون آئی، اس نے آ کر چاہا کہ بی بی کو غسل دینا چاہیے۔ جیسے ہی وہ غسل دینے کے لیے پردے کے پیچھے گئی ہے نا ایک مرتبہ ماتم کرتی ہوئی باہر آ گئی، بیویوں سے پوچھنے لگی کہ یہ بی بی کون تھی؟ بی بی زینب نے کہا میری بھتیجی۔ کہا کہ اس جرم میں شہید ہو گئی، کہا کہ باپ سے محبت کے جرم میں۔ کہا کہ میں نے عجیب منظر دیکھا کہ اس بی بی کے بدن پر جگہ جگہ پر زخموں کے نشان ہیں۔ کہا کہ 1600 میل میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی کہ جس مقام پر اس بی بی پر تماچے نہ مارے گئے ہوں، جس مقام پر اس بی بی کو تازیانے نہ مارے گئے ہوں۔ بس عزادارو آخری جملہ سن لیجئے، بی بی شہید ہو گئی۔ یاد رکھیے کہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ بی بی کا انتقال ہوا تھا۔ مرنا جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ جو عادی موت مر جائے اسے کہتے ہیں وفات، لیکن جو مظالم سے مر جائے نا اسے کہتے ہیں شہید ہونا۔ اور بی بی سکینہ پر تو بہت ظلم ہوئے تھے نا عزادارو۔ ایک مرتبہ جب بی بی کو غسل دے دیا گیا نا تو امام سجاد اس انتظار میں بیٹھ گئے، کیونکہ شریعت کا قانون ہے کہ جب کوئی دنیا سے چلا جائے تو اسے جلدی سے جلدی قبرستان میں دفن کر دینا چاہیے۔ لیکن میرا مولا 24 گھنٹے تک انتظار کرتا رہا کہ شاید ابھی کوئی آ جائے، میری بہن کے دفن کرنے کا انتظام ہو جائے۔ لیکن عزادارو 24 گھنٹے تک میرا یہ امام انتظار کرتا رہا کہ شاید ابھی کوئی آ جائے، میری بہن کے دفن ہونے کا انتظام ہو جائے۔ لیکن عزادارو جب پورا ایک دن رات کوئی نہ آیا، ایک مرتبہ امام سجاد زندان کے دروازے پر جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ مسلمانوں میری بہن کے دفنانے کا کوئی انتظام کر دو۔ جیسے ہی انہوں نے یہ جملہ سنا نا ایک مرتبہ ہنس کر امام سجاد سے کہنے لگے کہ آپ اپنے چچا عباس کو کیوں نہیں بلا
چاہتا کہ وہ آ کر تمہاری مدد کرے۔ خدا کی قسم، ایک مرتبہ امام سجاد نے فرات کی طرف رک کر کے ماتم کرتے ہوئے کہا، ہائے چچا عباس، تیرے بعد اب دنیا ہمیں تیرے نام کے تانے دینے لگی۔ بس عزادارو، ایک مرتبہ امام سجاد نے زندان کے اندر قبر کو کھودنا شروع کیا۔ ایک مرتبہ امام سجاد نے بہن کے لاشے کو اپنے ہاتھوں پر رکھا اور قبر میں اتارنا شروع کر دیا۔ یہ کائنات کا واحد وہ جنازہ ہے کہ جسے دفنانے والا بھی قیدی تھا، دفن ہونے والی بھی قیدی تھی۔ ایک مرتبہ امام سجاد نے اپنی بہن کو دفناتے ہوئے کربلا کی طرف رک کر کے کہا، چچا عباس، تیرے بعد ہم یتیم ہو گئے، تیری بات تیری سکینہ کو مجھے اپنے ہاتھوں سے دفنانا پڑا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ تجھے محمد و اہل بیت محمد کا واسطہ ہے، جتنے بھی حاضرین یہاں پر تشریف فرما ہیں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ بار الہ تجھے محمد و اہل بیت محمد کا واسطہ ہے، ہم بے وارث نہیں ہیں، ہمارا وارث پردے میں ہے، اس وارث کا جلد از جلد ظہور فرما۔ بار الہ تجھے محمد و اہل بیت محمد کا واسطہ ہے، ملت تشیع کو مضبوط اور قائم و دائم رکھ۔ بار الہ تجھے محمد و اہل بیت محمد کا واسطہ ہے، جتنے بھی حاضرین یہاں پر تشریف فرما ہیں ان کے مال و جان اور عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، جتنے بھی بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما۔ بار الہ تجھے محمد و اہل بیت محمد کا واسطہ، سب مومنین کی دنیاوی اور اخروی کامیابیاں انہیں نصیب فرما۔ بار الہ ہمیں موت نہ عطا فر جب تک کہ تو ہم سے راضی نہ ہو جائے، ہمیں موت نہ عطا کر جب تک کہ ہمارا امام وقت ہم سے راضی نہ ہو جائے۔ بار الہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ تیری بارگاہ میں سرخرو ہو سکیں، مگر ہمیں اس قابل بنا دے کہ جب تیری حجت کا ظہور ہو تو ہم اس کے سپاہیوں میں شامل ہو جائیں۔ ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرما۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ مل کر باواز بلند صلوات پڑھیں۔